تعالیٰ نے نبی آخر زمان کے اتباع پر پوشیدہ رکھا ہے. سارے انعامات اللہ نے نبی آخر زمان کے اتباع میں پوشیدہ رکھا ہے. کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ہم خوبصورت اس لیے ہیں کہ میرا چہرہ گورا ہے. کوئی یہ نہ سوچ لے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے اس لیے ہم بہت زیادہ شہرت یافتہ ہیں. کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ہم مالدار ہیں اس لیے ہم بہت شہرت مند ہیں. بلکہ مال ہونے سے کوئی شہرت یافتہ نہیں ہوتا. علم ہونے سے کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہوتے. عزت اور رفعتیں اسے دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی بلکہ عزت والے حقیقت میں وہی ہوتے ہیں جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے, جو نبی کے سچے عاشق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کامیابیاں رسول کے اتباع میں چھپا کے رکھا ہے. اب وہ انسان جو دنیا میں عزت چاہتا ہے نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنا چالو کر دے. جو انسان دنیا میں رفعت چاہتا ہے نبی سے محبت کرنا چالو کر دے. جو انسان دنیا میں اپنی عبادتوں کو رب کے بارگاہ تک قبولیت کے درجہ تک پہنچانا چاہتا ہے وہ نبی کے نقش قدم پر چلنا چالو کر دے. اس لیے میں کہتا ہوں سن لیجئے, قبولیت کا عبادتوں کا پوری قبولیت کا دار و مدار نبی کی محبت پر منحصر ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قبولیت زمین پہ آتی ہے دعا کو قبول کرنے کے لیے. قبولیت نیچے آتی ہے دعا قبول کرنے کے لیے. اس لیے دنیا میں عزت والے وہ نہیں ہیں جو مالدار ہیں بلکہ دنیا میں عزت والے وہ ہیں جو نبی کے غلام ہیں, جو نبی کی امتی ہیں, جو نبی کے عاشق ہیں. جس کی زندگی نبی کے نقش قدم پہ چل رہی ہے وہ زندگی کامیاب ہے. جو زندگی نبی کے شریعت پر گزر رہی ہے وہ زندگی کامیاب ہے. جو زندگی نبی کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ جو زندگی گزر رہی ہے وہ زندگی کامیاب ہے. بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہر چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. ہم صرف اس نبی کے نام کے محتاج نہیں ہیں, ہم صرف اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی نہیں ہیں. ہمارے نبی کا کلمہ انبیاء کرام نے پڑھا, سبحان اللہ. ہمارے نبی کا کلمہ حضرت آدم صفی اللہ نے پڑھا, ہمارے نبی کا کلمہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پڑھا, ہمارے نبی کا کلمہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے پڑھا, ہمارے نبی کا کلمہ موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھا, ہمارے نبی کا کلمہ تمام انبیاء کرام نے پڑھا. اعلیٰ حضرت کی نظر تب اس حدیث پاک پہ پڑتی ہے. تاجدار بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے جو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا تمہاری ہوگی نبی کے نقش قدم پر زندگی گزار کے دیکھ. کائنات کی رفعتیں, کائنات کی بلندیاں تمہارے ساتھ ہوگی نبی سے سچا عشق کر کے دیکھ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں سنو, نبی نے ہمیں ایک وصیت کی. اللہ اکبر. ایک سبق مجھے نبی نے پڑھائی, سبق, ایک درس مجھے نبی نے دیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیا میں وہ درس تم لوگوں کو نہ سناؤں جو درس مجھے نبی نے دی ہے. بڑا پربہار درس, بڑا پرمغزب درس, بڑا انوکھا درس, کامیاب کرنے والا درس مجھے نبی نے دیا. صحابہ کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس جلدی سے بیان کر دے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کہتے ہیں کہ صحابیوں سنو, نبی آپ و زمان روحی صدا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا. اے عبداللہ ابن عباس ایک بات یاد رکھنا, اللہ اکبر, اس حدیث پاک کو اگر گہرے دماغ سے سوچیں گے تو سارے گناہ سے آپ بچ جائیں گے. سبحان اللہ. لعنت
اور جو لالچ آپ کے دل میں جو گھسا ہوا ہے وہ لالچ سے آپ کا کلیجہ پاک ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابیوں سنو، نبی نے مجھے ایک درس دیا، کتنا سنہرا، کتنا پاکیزہ، کتنا انوکھا درس مجھے نبی نے دی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس سن لے، پوری دنیا مل کر کے، اللہ اکبر، پوری دنیا مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہتی ہو تو تمہیں نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ اس کے رسول کی رضا شامل نہ ہو۔ جب تک اللہ اور رسول تمہیں نفع نہ پہنچانا چاہے یہ دنیا تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ پھر نبی آپ کو جمع فرماتے اے عبداللہ ابن عباس سن لے، پوری دنیا مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے اگر تمہارا کچھ نقصان کرنا چاہے تو نقصان نہیں کر سکتی جب تک اللہ اور اس کے رسول تم سے ناراض نہ ہو جائے، نقصان نہ پہنچانا چاہے۔ اس لیے کہ ساری چیزوں کا دینے کا مالک پروردگار ہے نا، اور مختار پروردگار نے مختار کن کو بنایا ہے؟ نبی آپ کو زمان روحی خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختار بنایا ہے نا۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، سن لے وہ سارے لوگ، سن لے یہ جو چاند سورج آپ دیکھ رہے ہیں رب نے ضرور دیا ہے، مگر رب نے اپنے حبیب کے وسیلے سے عطا کیا ہے۔ چاند کو چاندنی ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں، سورج ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں، یہ دنیا ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں، قرآن ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں، نمازیں ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں، روزہ ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں، رمضان ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں۔ بلکہ کچھ لوگ 12 شریف میں کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے بھائی، کہتے ہیں بھائی میلاد کن لوگوں کو منانا چاہیے؟ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میلاد ہر وہ عورت کو منانا چاہیے جو عورتیں زمین کے اندر میں درگور ہو رہی تھی، اس کے قدم میں جنت میرے نبی نے دے کر مجھے عزت بخشی ہے۔ میلاد ہر اس لڑکیوں کو منانی چاہیے جو درگور ہو رہی تھی اور اپنے سرزمین پہ، اور لڑکیوں کو رحمت کا درجہ کسی نے دیا ہے تو میرے نبی آخر زمانے دیا